अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सफदर मलिक और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड। चीन गैर मामूली तौर पर अमीर कैसे हुआ? आज चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत और बरामदात में नंबर 1 है, जो कि 13.71 ट्रिलियन डॉलर की बरामदात करता है। चुनाचे 18% ग्लोबल जीडीपी में हिस्सेदारी रखता है। गुर्बत की शरह आज चीन में 1% से भी कम है, लेकिन आज से सिर्फ 40 साल पहले चाइना की हालत पाकिस्तान और इस जैसे कई दूसरे ममालिक की तरह ही थी। 1970 में चाइना की 30% से ज़्यादा आबादी खत्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि चीन सबसे आगे दौड़ने लगा। लेकिन इससे पहले थोड़ा माजी में जाते हैं। चीन एक कदीम मुल्क है जो कि बहुत मजबूत तारीख रखता है। कन्फुशियस जैसे अजीम लोग इस धरती पर पैदा हुए। चीनी लोग आर्ट और साइंस में कदीम ज़माने से दुनिया की इमामत करते आए हैं। चीनी तिब और हरब ज़रब में अपनी मिसाल आप थे। आपको शायद ये मालूम ना हो कि कागज़ कब और कहाँ किसने कैसे ईजाद किया। कागज़ किसी अंग्रेज़ या अमेरिका के किसी साइंसदान ने ईजाद नहीं किया, बल्कि तकरीबन 105 साल कबल मसीह चीन के एक बादशाह हुआ करते थे हूती, उसके एक दरबारी ने कागज़ ईजाद किया। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे हुकूमत में ये अरब से होता हुआ यूरोप तक जा पहुंचा। दुनिया को कागज़ जैसा अनमोल तोहफा देने वाला मुल्क चीन 1839 तक बिल्कुल ठीक चलता रहा और फिर आया यूरोपी एम्पीरियलिज़म का ज़माना, जिसने दुनिया को हिला डाला और चाइना भी इससे ना बच सका। हालांकि बरतानिया ने कभी भी चीन पर डायरेक्ट कब्ज़ा नहीं किया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाइना के लोगों को अफ़ीम की लत लगा दी। ये ज़माना 1839 से लेकर 1949 तक फैला हुआ है, जिसको चीनी लोग द सेंचुरी ऑफ हम्यूलेशन कहते हैं। इसके बाद चाइना का एक माहदा होता है, जिसके मुताबिक चाइना की ज़मीन और बंदरगाहें अंग्रेज़ इस्तेमाल करेंगे। फिर 1850 में सिविल वार ने चीन को हिला के रख दिया। तबाही की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि जापान ने चीन पर कब्ज़ा कर लिया और इस वजह से दूसरी जंग अज़ीम में चीन ने इत्तेहादियों यानी रूस, बरतानिया और अमेरिका का साथ दिया। दूसरी जंग अज़ीम में जापान और जर्मनी को शिकस्त हुई, जिसकी वजह से चीन भी आज़ाद हो गया। लेकिन चीन के अंदर दो ताकतें आपस में हुकूमत बनाने के लिए लड़ रही थी, एक कम्युनिस्ट और दूसरे नेशनलिस्ट। कम्युनिस्ट ने बाकायदा जंग में नेशनलिस्ट को शिकस्त देकर हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया। चेयरमैन माओ जे तुंग ने कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक के इश्तराक के नज़रिए को मुल्क में एक निज़ाम के तौर पर नाफिज कर दिया, जो 18वीं सदी का मकबूल तरीन नज़रिया था, जो रूस से होकर जनूबी अमेरिका तक मकबूल तरीन नज़रिया था। मुल्क में इंतज़ामी तौर पर कुछ ही अरसे में अमन व अमान हो गया, लेकिन अगले 30 साल तक ये मुल्क मुआशी तौर पर
غربت میں دھنستا چلا گیا۔ صدر ماؤ جس نے ایک عظیم انقلاب برپا کیا تھا، ملک کو غربت سے نہ نکال سکے۔ کئی طرح کے منصوبے اور کئی طریقے آزمائے گئے، لیکن ملک غربت سے نہ نکلا۔ لوگوں کو مقامی انڈسٹری اور کاشتکاری کا درس دیا گیا، لیکن سب بے سود، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ اس کے بعد چائنا کی حالت اس قدر بدتر ہو گئی کہ قحط سے اگلے 10 برس میں تقریباً 1 کروڑ لوگ مر گئے۔ ڈین شاپین صدر بن گئے اور ڈین شاپین نے آتے ہی انقلابی اقدامات اٹھائے۔ ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے وہ اقدامات کیے جو ان کے اپنے ہی نظام کے خلاف تھے۔ فارمز پہلی مرتبہ متعارف کروائے۔ اب یہ وہ پوائنٹ تھا جس سے چائنا کا گراف پرواز کرنے لگا۔ پہلی مرتبہ اب یہ وہ پوائنٹ تھا جس نے چائنا کو ترقی کی طرف لا کھڑا کیا۔ چائنا کا گراف پہلی دفعہ اوپر جانے لگا۔ ڈین شاپین نے سرمایہ دارانہ نظام متعارف کرایا۔ کسانوں کو اپنا مال پرائیویٹ طور پر منڈیوں میں بیچنے کی اجازت دے دی گئی۔ یہ وہ اقدامات تھے جس نے چین میں ایک انقلاب برپا کر دی۔ اس کے ساتھ ہی سرکاری انٹرپرائز کی نجکاری کر دی گئی۔ 1980 میں چین ورلڈ بینک اور IMF کا ممبر بنا۔ یہ وہ راستہ تھا جو صریحاً کمیونزم سے صاف صاف انکار تھا، لیکن چین کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تھا ہی نہیں۔ لوگ بھوک سے مر رہے تھے۔ بہرحال 1980 میں ہی چین نے مشرق اور جنوب میں واقع 4 ساحلی شہروں میں معاشی زون بنائے۔ ان بندرگاہوں کے ساتھ دنیا کا تعاون بڑھا دیا گیا۔ فوراً ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے اقدامات اٹھائے گئے جس سے ملک میں انویسٹمنٹ آئی۔ سستی لیبر کو ہتھیار بنا کر بیرونی سرمایہ کاروں کو چائنا کی طرف فیکٹریاں لگانے کے لیے راغب کیا گیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کو نئے سرے سے کاروباری انداز میں شروع کیا گیا۔ حکومتی سطح پر چین کے طلباء کو یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں میں اس شرط پہ بھیجا گیا کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد واپس چائنا آ کر کام کریں گے۔ ٹیکنالوجی اور مینوفیکچرنگ میں 1980 سے لے کر آج تک چائنا نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ چائنا نے امریکہ کے 250 سالہ کارناموں کو صرف اور صرف 40 سالوں میں کر دکھایا۔ چنانچہ انجینئرنگ اور میڈیکل کے شعبوں میں چائنا آج دنیا کو لیڈ کر رہا ہے۔ چین کی اس بے انتہا ترقی نے دنیا کو حیران کر دیا ہے، اس لیے اس کو ایک میریکل قرار دیا گیا۔ آج بڑی بڑی کمپنیز چائنا میں کام کر رہی ہیں۔ امریکہ سب سے زیادہ امپورٹ چائنا سے کرتا ہے۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے چائنا پر ٹیرف بڑھایا، لیکن وہ چائنا کو نقصان پہنچانے میں ناکام رہا۔ چین دنیا بھر میں شاہراہت کا ایک جال بچھا رہا ہے جس سے چینی مصنوعات دنیا بھر میں تیزی سے پہنچ سکے۔ ون بیلٹ ون روڈ چائنا کا ایک ایسا عظیم منصوبہ ہے جس سے آئندہ دور میں یورپ اور امریکہ کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی۔ پاکستان کا سی پیک بھی اسی منصوبے کا ایک حصہ ہے۔ ایک ایسا ملک 40 سال پہلے جس کے لوگ قحط اور بھوک سے مر رہے تھے، آج وہ مصنوعی انسانی اعضاء بنا رہا ہے۔ یہ کوئی میریکل نہیں، بلکہ یہ انسانی منصوبہ بندی اور محنت کا کرشمہ ہے۔ دنیا کا ہر ملک اس طرح سے ترقی کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے محنت، انتظام اور احتساب کا نظام موجود ہونا چاہیے۔ آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا جاؤں کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش وغیرہ میں شوگر کو چینی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ گنے سے
چینی بنانے کا کام سب سے پہلے چائنیز لوگوں نے شروع کیا تھا، اس لیے شوگر کو یہاں پہ چینی کہتے ہیں۔ ایک ایسا ملک جس میں قحط پڑ رہا تھا، جس میں کوئی نظام موجود نہیں تھا، جس کے لوگ بھوک سے مر رہے تھے، آج وہ دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اور ایک طرف ہم ہیں، ہمارا پیارا پاکستان ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، وسائل بھی موجود ہیں، ہمارے پاس لیبر فورس بھی موجود ہے، ہمارے پاس انٹیلیجنٹ برین بھی موجود ہے، ہم ٹیکنالوجی میں آگے جا سکتے ہیں، لیکن نہیں ہے تو ہمارے پاس صرف لیڈرشپ نہیں ہے۔ جب تک یہ قبضہ مافیا، جب تک یہ قابض گروہ ہمارے ملک پہ قابض رہے گا، تب تک ہم بھی بھوک افلاس میں مرتے رہیں گے۔ امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ بہت جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔